الرحمن الرحیم. آج ہم آپ کے سامنے ایک بیماری کا ذکر کرنے لگے ہیں اور وہ میں ایک واقعہ کی شکل میں پیش کروں گا اور انتہائی دل کو دکھانے والا بلکہ دوسرے لفظوں میں کہ رلانے والا واقعہ ہے. اب جس بیماری کے مریض کا حوالہ دینے لگے ہیں اس کو ہم شیزوفرینیا کہتے ہیں. ایک دفعہ میرے پاس ایک بچے کو لے کے آئے. بچہ مینس وہ انجینئرنگ یونیورسٹی میں کراچی میں پڑھ رہا تھا اور بدقسمتی سے اس کے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا اور والدین کوئی زیادہ بیچارے محنت مزدوری کرنے والے تھے اور بڑی مشکل سے انہوں نے اس بچے کو پڑھایا تھا. بچہ پڑھائی میں بہت لائق تھا. فرسٹ ایئر کا اس نے اچھے طریقے سے امتحان پاس کیا. اس کے بعد اس کے اندر کچھ تبدیلیاں آنی شروع ہو گئی اور وہ تبدیلیاں جو ہے وہ اس کے دوستوں نے اور اس کے کلاس میٹس نے اور باقی جو اس کے کمرے والے تھے ساتھ والے انہوں نے محسوس کی کہ یہ آہستہ آہستہ خاموش ہوتا جا رہا ہے اور اس کا ملنا جلنا باہر نکلنا کم ہو گیا ہے اور یہ گفتگو بھی بہت کم کرتا ہے. تو انہوں نے فوراً والدین سے رابطہ کیا تو والدین اس بچے کو لے آئے. بچے کی جب وہ ہمارے پاس آیا تو اس وقت اس کی کیفیت یہ تھی کہ وہ بالکل دنیا سے کھنچ گیا تھا, علادہ ہو گیا تھا. ایک کمرے میں بیٹھا رہتا تھا اور کئی گھنٹے بعض دفعہ وہ ایک ہی جگہ پہ باہر دھوپ میں کھڑا رہتا تھا اور والدین کے ساتھ اس کا رویہ بھی بہت اچھا نہیں تھا. تو والدین جب لے کے آئے تو آپ نے اس کی میڈیسن شروع کروائی اور لیکن بدقسمتی سے انہوں نے کچھ دن کے بعد دوائیاں چھوڑ دی. پھر اس کے بعد حالات دن بدن خراب ہونا شروع ہوئے. خرابی اس طرح ہوئی کہ انہوں نے دیکھا کہ وہ جو بچہ ہے وہ سہما رہتا ہے, ڈرا رہتا ہے, خوف زدہ رہتا ہے. اس کو یہ خوف رہتا ہے کہ میرے کوئی پیچھے پڑا ہوا ہے, میرا کوئی پیچھا کر رہا ہے, کوئی میرا دشمن ہے جو مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے, کوئی ایجنسیاں ہے جو مجھے فالو کر رہی ہیں. میں جب گھر سے نکلتا ہوں تو مجھے فالو کرتی ہیں, گاڑی میں فالو کرتے ہیں. میں کسی ہوٹل میں جاتا ہوں تو لوگ میری طرف دیکھ کے میرے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ اتنا خوف زدہ ہو گیا کہ اس نے باہر نکلنا چھوڑ دیا. پھر اس نے باہر نکلنا جب چھوڑا تو اس نے اپنی دیکھ بھال بھی چھوڑ دی. اس نے کپڑے گندے کپڑے اور کھانے پینے کے میں بھی بالکل اس کو کوئی دلچسپی نہ رہی. اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم نے دوبارہ اس کی دوائی شروع کی تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ بہت بہتر ہو گیا. وہ اتنا بہتر ہو گیا کہ وہ یونیورسٹی جانے کے قابل بھی ہو گیا. تو ایک دن اس بچے کی خالہ, پھپھو اور کچھ اور قریبی رشتہ دار تشریف لائے. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ آپ بچے کو کس نشے والی دوائیوں میں ڈال دی ہے, یہ تو عادت والی دوائی ہے, یہ نقصان دہ دوائی ہے, یہ یوں ہو جائے گا, ایسا ہو جائے گا. انفارچونیٹلی ان کو مجبور کیا گیا تو انہوں نے مجبوراً دوائیاں بالکل بند کر دی. اب اگلا کیا قدم آیا کہ بچے نے سمجھا, بچے کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ مجھے کوئی آوازیں دے رہا ہے, مختلف آوازیں ہیں. کبھی اس کو کوئی بلا رہا ہے, کوئی اس کو آرڈر دے رہا ہے کہ تم اٹھ جاؤ, تم باہر چلے جاؤ, یہ آدمی تمہارا دشمن ہے, یہ چیزیں آپ کے خلاف ہیں. تو اس کو وہ بعض دفعہ اس کو عجیب سائے اور چیزیں نظر آنی شروع ہو گئیں اور یہاں تک کہ ایک دن اس نے کہا کہ دیکھو یہ جو ریڈیو پہ خبریں آ رہی ہیں یہ بھی میرے بارے میں ہی آ رہی ہیں اور میں لوگوں کو بتاتا بھی نہیں ہوں, پھر بھی میرے بارے میں لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے. تو اس طرح وہ خوف, ڈر اور بالکل علیحدہ میں اس نے رہنا شروع کر دیا. اب چونکہ دوائی نہیں تھی تو بیماری بگڑتی گئی. جب بیماری زیادہ بگڑتی ہے تو پھر آپ کی ساری سینسز جتنی بھی ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے اور آپ ہر ایک کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. آپ یہاں تک کہ آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بہت سارے مریض کہ جی میرے پاس نہیں آئیں گے یا کسی بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا کہ میرے گھر والے مجھے
دوائی کی شکل میں زہر دینا چاہتے ہیں اور مجھے مارنا چاہتے ہیں. یعنی اس حد تک وہ لوگ شکی مزاج اور اس حد تک وہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ وہ میرا ایک مریض ایسا بھی تھا کہ جو گھر سے کھانا نہیں کھاتا تھا، گھر سے پانی نہیں پیتا تھا، وہ علیحدہ بوتل پانی کے لے کے آتا تھا باہر سے اور وہ خود اپنے ساتھ رکھتا تھا کہ اس میں کوئی ملا نہ دے. تو یہ ساری کیفیات جب بڑھتی ہیں تو پھر مریض بالکل دنیا جہان سے کٹ آف ہو جاتا ہے، اس کی ساری زندگی جو ہے وہ حقیقت سے بہت دور ہو جاتی ہے. یعنی ایک کتنی دکھ اور درد والی بات ہے کہ ایک اتنا بریلینٹ، اتنا اچھا اسٹوڈنٹ، اکلوتی اولاد ماں باپ کی، صرف غور کریے کہ کتنے دکھ کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے. جب میں نے اس بچے کو کچھ عرصے کے بعد سڑک پہ چلتے ہوئے دیکھا، آپ یقین کریں کہ آنسو نکلنے والی کیفیت تھی میری، کیونکہ جو ہمارے مریض ہوتے ہیں ہمیں دلی ان سے ہمدردی بھی ہوتی ہے، اور ان کی چونکہ وہ بچہ تھا تو بچوں کے بارے میں آپ زیادہ فکر مند ہوتے ہیں. وہ بچہ ننگے پاؤں گندے کپڑوں کے ساتھ بغیر سر پہ کچھ لیے دھوپ میں سڑک پہ اکیلا چلتا ہوا، اشارے کرتا ہوا، باتیں کرتا ہوا جا رہا تھا، اور اس کی جو حالت تھی وہ ناقابل بیان ہے اور ناقابل برداشت ہے. تو اس لیے برائے مہربانی آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ ان علامات کے ساتھ، ان ساری سمٹم کے ساتھ آپ کو کہیں بھی آپ کی فیملی میں، آپ کے محلے میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے جاننے والوں میں کوئی شخص نظر آئے تو فوری طور پہ پراپر کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں. اور آخری میری جو وارننگ ہے بلکہ ان سارے لوگوں سے جو مشورہ دیتے ہیں، جس شخص نے اسکول کا منہ بھی نہیں دیکھا، جس بھائی نے کبھی اسکول کا الف بے قاعدہ بھی نہیں پڑھا، وہ ایک 30 سالہ تجربہ رکھنے والے ڈاکٹر کے بارے میں مشورہ دے گی کہ اس نے غلط دوائیاں دی ہیں. تو اس لیے پلیز آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہو سکتا ہے اس ڈاکٹر نے اس طرح کے پہلے 40-50 ہزار مریض دیکھے ہوں اور اس کو پتہ نہیں ہوگا دوائیوں کا، وہ غلط دوائیاں دے گا. اور کوئی نشے والی دوائی نہیں ہے، کوئی عادت والی دوائی نہیں ہے، یہ سب بکواس ہے. تو اس لیے برائے مہربانی اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں تاکہ اور بہت سارے گھر اجڑنے سے بچ جائیں. شکریہ. خدا حافظ.